شیئر کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، یعنی کہ عید سے پہلے آپ کے مال کا ایک حصہ زکوٰۃ کے روپ میں جاتا ہے، مال کا ایک حصہ فطرہ کے روپ میں جاتا ہے، اور مال کا ایک حصہ صدقہ کے روپ میں جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ فرض ہے، کمپلسری ہے، جو دینا ہی دینا ہے۔ فطرہ جو آپ کے اوپر ایک پرٹیکولر اماؤنٹ بانٹ دیا جائے، یعنی اگر آپ کے گھر میں 5 لوگ ہیں تو ہر ایک کے اوپر اگر 100 روپے دے دیا جائے، فکس کر دیا جائے، تو وہ 100 روپے کے حساب سے 500 روپے آپ کو دینے پڑیں گے۔ اور زکوٰۃ 2.5% 100 میں سے 2.5% آپ کے مال کا، جو کہ ہر سال نکالنا پڑتا ہے اگر آپ کے پاس 1 سال تک کوئی اتنا پیسہ یا اماؤنٹ یا جائیداد آپ کے پاس ہے تو، اور ہر مسلمانوں کے لیے یہ فرض ہے۔ عید کے دن مسلمان نماز بھی ادا کرتے ہیں، جو کہ شکرانے کے طور پر ہوتی ہے، جو ایک جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کے ذریعے مسلمان اپنے رب کے سامنے جھک کر اس کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے اتحاد کی علامت بھی ہے یہ عید کا تہوار، اور عید کا دن مسلمانوں کے اتحاد کا مظہر بھی ہے، یونٹی کو بھی درشاتا ہے، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان اس دن کو ایک ہی طرح مناتے ہیں، یعنی کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے لوگ عید ایک ہی طریقے سے منائیں گے۔ کھان پان کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، رسم و رواج الگ ہو سکتے ہیں، لیکن عبادتیں ایک ہوں گی۔ وہ کہاں بھی ہوں، یہ دن دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غریبوں کو، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی بھاوناؤں کو، جو ہمارے اندر مر مٹ چکی ہوتی ہیں، ان سب کو ایک بہتر راستے پر لاتا ہے، ہمیں ایک اچھا انسان بناتا ہے، اور سماج کے ہر اس شخص پر برابر سے توجہ دیتا ہے، اسلامک روایت رولز کو فالو کرواتا ہے، جو ہم سبھی کی زندگی اور آخرت کے لیے ضروری ہے۔ مولانا روحیل ریاض صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں۔ مولانا روحیل صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، استقبال کرتے ہیں آپ کا۔ اور سب سے پہلے رمضان کے یہ تمام تر تینوں عشرے، خاص طور پہ اب عید کی باری ہے، اور یہی امید کی جا رہی کہ کل ہو، تو کیا کچھ رہا ہمارے پاس، کیا کچھ ہم نے پایا، کیا کچھ کھویا، اور عید کے دن کے مہتو کے اوپر آپ کی بات چیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ جو موضوع ہے عید کا موضوع، انشاءاللہ تعالی یہ ایک ایسا موضوع ہے جو قابل تحسین ہے اس وقت مسلمانوں کے لیے، اور خاص کر آج کا دن بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم عید کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے کچھ بیان کریں۔ وہ یہی ہے کہ عید ایک ایسا خوشی کا دن ہے جس کو اسلام نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے۔ لفظ جو عید ہے لغوی طور پر اگر دیکھا جائے، عاد یعود یہ نکلا ہے، یعنی جس کا معنی ہے بار بار آنا، کیونکہ یہ مسلمانوں کی زندگی میں بار بار آتا ہے، اور اسی لیے اس کا نام عید پڑ گیا ہے۔ اور عید کے ضمن میں خصوصاً یہ عرض کروں گا کہ جب ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، تو وہاں مدینہ میں انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں نے 2 دن دوری جاہلیہ سے ہی، یعنی پری اسلامک کسٹم سے ہی 2 دن منتخب کیے تھے، جن میں ہم کہیں گے کہ وہ انٹرٹین کرتے تھے، مناتے تھے یہ دن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ما هذان اليومان، یہ 2 دن کیا ہے؟ تو قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلیہ۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ ایسے 2 دن ہیں جو ہم نے دوری جاہلیہ سے ہی منتخب کیے ہیں منانے کے لیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر۔ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ان 2 دن کے بدلے 2 اور دن منتخب کیے ہیں، جو عید الفطر اور عید الاضحی ہے۔ چونکہ انسان فطری طور پر یعنی خوشی پسند کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی مسلمانوں کو خوشی کے دن فراہم کیے ہیں، جس میں خصوصاً عید الفطر اور عید الاضحی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، کہ جو روزہ دار ہوتا ہے اس کے لیے 2 خوشیاں خصوصاً اللہ تبارک و تعالی نے منتخب کیے ہیں۔
فرحۃ عند الفطر و فرحۃ عند لقاء ربہ. ایک خوشی تو یہ کہ جب یہ دن بھر روزہ رکھتا ہے پھر شام کو کھاتا ہے تو یہ کھانے کا وقت اس کے لیے خوشی کا موقع ہے. اور ایسے ہی علماء کرام اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سے ایک تو عمومی مراد یہ ہے کہ یہ تو ایک روز جب یعنی اپنا روزہ توڑتا ہے پھر کھاتا ہے یہ تو خوشی کا موقع ہے اس کے لیے. اور دوسرا کہ یہ خصوصی اس معنی میں ہے کہ ایک مہینے کے بعد مسلمان اب جو اس پہ حلال حرام کیا گیا تھا اللہ کی عبادت کے طور پر اب یہ ایک مہینے کے بعد کھاتا ہے تو یہ اس کے لیے خوشی کا موقع بن جاتا ہے. اور اسی لیے مسلمانوں کے عید جو ہوتی ہے یہ فرما برداری پر مبنی ہوتی ہے جو عالمی انسانیت کے لیے امن و سلامتی اور اعلیٰ اخلاق کا پیغام دیتی ہے. اسی لیے یعنی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسلام میں اس دن پہ غم کی تجدید پر سخت مذمت ہے جس کے اندر قبرستانوں کی زیارت خصوصاً تعزیت خوانی یا باقی غم اور حزن کے عناصر اس عید کے مزاج کے خلاف ہے کیونکہ انسان فطری طور پر یعنی اس خوشی کو پسند کرتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ان لکل قوم عیدا فہذا عیدنا. چونکہ ہر قوم کے لیے خوشی کا دن ہے ہمارے لیے بھی خوشی کا دن ہے اور یہ عید الفطر خوشی کا دن ہے. اس لیے مسلمانوں کو اس دن پہ غم کے عناصر سے بچ کے رہنا چاہیے. ان اظہار السرور یعنی اس دن پہ خوشی ظاہر کرنا من الشعائر دین کے شعائروں میں سے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اس عید کے دن پہ لوگوں کا اجتماع ہونا اور ایک بہت اہم چیز کا عہد و پیمان کرنا وہ ہے استقامہ. کیونکہ ماہ رمضان جو مسلمان کی زندگی میں ہوتا ہے یہ ایک ٹریننگ کورس بن کے آتا ہے. جیسے اگر مسلمان کو ماہ رمضان سے پہلے آداب میں کمی تھی اخلاق میں کمی تھی اعتقاد میں کمی تھی یا باقی معاملات میں کمی تھی تو اس ماہ رمضان کے بعد عید اس دن کا محاسبہ ہے اس مسلمان کا کہ مسلمان اس عید کے دن اپنی زندگی کا محاسبہ کرے کہ کیا جو میری زندگی میں کسی چیز کی کمی تھی وہ پوری ہو گئی ہے کہ یعنی رمضان ایک ٹریننگ کورس کیا ہے. جیسے مسلمان رمضان میں حلال سے اجتناب کرتا ہے تو یہ اس چیز کی دلیل ہے عید اس دن کا محاسبہ ہے کہ عید کے بعد یہ حرام سے اجتناب کرے کیونکہ جب اس نے حلال سے اجتناب کیا ماہ رمضان میں تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہی مسلمان میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ یعنی عید کے بعد حرام سے اجتناب کر سکتا ہے. ایسے ہی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ یہ اپنی بیوی کے قریب جائے اس روزے کی حالت میں. تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ مسلمان میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ رمضان کے بعد بھی غیر محرموں سے پرہیز کر سکتا ہے بدکاری سے بچ سکتا ہے یعنی اس میں یہ صلاحیت موجود ہے. ایسے ہی جو ایک اہم چیز ہے کہ مسلمان اس رمضان میں ایک تو فرض نماز پڑھتے ہیں اور اس فرض نماز کے ساتھ ساتھ یہ کچھ نوافل نماز بھی ادا کرتا ہے جس کو ہم قیام اللیل یا تراویح پڑھتے ہیں. تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ مسلمان جو ہے اس رمضان کے بعد کم سے کم فرض نماز پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ماہ رمضان جو ایک مسلمان کی زندگی میں آتا ہے یہ سیکھ جاتا ہے مسلمان اس سے کہ میں تو حلال چیزوں سے اجتناب کر سکتا ہوں تو اس لیے رمضان کے بعد میں حرام چیزوں سے بھی اجتناب کر سکتا ہوں. ایسے ہی میں آخراً یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تقاضا ہے اس عید کا کہ اس عید کے دن مستحب ہے یعنی ریکمینڈڈ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو اس عید کی یعنی خوشخبری دے اور وہ اس طریقے سے دی جاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تقبل اللہ منا ومنک کہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں سے بھی قبول فرمائے اور ہم سے بھی قبول فرمائے. ایسے ہی اس عید کی اہمیت اس چیز سے واضح ہوتی ہے اس خوشی سے واضح ہوتی ہے. بالکل جس طریقے سے آپ نے بتایا مولانا روحیض ریاض صاحب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے ضرور سمجھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے یہ کہ نماز کے دوران عام طور پہ ہم گلے ملتے ہیں یا پھر یہ کہیے کہ جو بھی ہے خوشی ظاہر کرنے کا طریقہ
کیا یہ اسلامک ریتی رواج کا ایک حصہ ہے، رول ریگولیشن کا ایک حصہ ہے؟ دوسری چیز کی جیسے سوئی کے بارے میں ہم بہت زیادہ سنتے ہیں، پرچلت کرتے ہیں لوگوں میں، بہت زیادہ یہ فیمس ہے عید کا مطلب سوئی. حالانکہ میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ کیا اسلام کی رول ریگولیشنز یا کسی بھی طرح کے طریقہ کار رسم و رواج کا یہ حصہ ہے، یا پھر ایک ایسی چیز جو پرچلت نہیں تھی، فیمس نہیں تھی، بس ایک رسم و رواج میں جڑ گئی ہے؟ اس پہ کیا ترک ہے؟ ہاں بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ عید کے دن جو مسلمان ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے گلے ملتے ہیں، تو کلچرلی یہ صحیح ہے. اگر جس یعنی علاقے میں یہ ان کا سماجی طور پر کوئی عنصر ہو یا کلچر ہو، تو یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس کو کوئی کچھ اسلامی طریقے سے ہم غلط نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ احادیث سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ یعنی مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مل کے اس کو خوشخبری دے. اور الفاظ جو اس کے لیے مخصوص ہے وہ ہے تقبل اللہ منا ومنکم. اور میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ لفظ عید مبارک جو کہا جاتا ہے یہ بھی کلچرلی صحیح ہے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. واللہ اعلم. چلیے، اس میں ساتھ میں ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ جس طریقے سے فطرے کی بات کرتے ہیں ہم، فطرے کی رقم 70 یا 75 روپے شاید اس مرتبہ طے کی گئی ہے، آپ بہتر طریقے سے ہمیں بتا پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ فطرہ یا زکوٰۃ یا صدقہ وغیرہ کے لیے کیا کوئی ٹائم فریم ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہے، اور کرنا ہے تو کتنی کرنی ہے؟ ہاں، یہ بالکل آپ نے صحیح ہے. یعنی جو اس وقت تقاضا ہے صدقہ فطر کا، تو اس کے لحاظ سے میں ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گا. امام بخاری جو ہے، امام بخاری نے یہ حدیث لایا ہے. قلنا نخرج زکاة الفطر صاعا من الطعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من عقد او صاعا من زبیب. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت زکاة الفطر جو دیا جاتا تھا وہ جنس کی صورت میں دیا جاتا تھا، نہ کہ رقم کی صورت میں. یعنی جو سٹیپل فوڈ، جس علاقے میں جو غذا عام طور پر کنزیوم کیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، جیسے ان دنوں جو ہوتا تھا وہ غلہ یعنی بارلی جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، جیسے شعیر ہوتا تھا، یا تمر خضر یا جس کو کہتے ہیں ہم ڈیٹس کھجور، تو یہ ان کا عمومی غذا تھا. اس میں سے ایک سا، اور اس کے متعلق میں بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سا جو ہے یہ ایک برتن ہوتا تھا اس زمانے میں جو ہم یعنی رکھتے تھے، ایک حساب رکھتے تھے کہ اس حساب سے ہم زکوٰۃ الفطر دیں گے. آج علماء کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 2.5 کلو یا 2.25 کلو ہے. تو مسلمان کے لیے سنت یہی ہے، جائز یہی ہے کہ صدقہ فطر جنس کی صورت میں دے، جو یہ اپنے علاقے میں جو اس کا عمومی غذا ہو، چاہے چاول ہو یا چاہے کھجور ہو یا باقی جو کچھ بھی یہ کھاتا ہو، پنیر ہو، گوشت ہو، 2.5 کلو ہر یعنی یا 2.25 کلو ہر فیملی ممبر کے لیے. تو اگر اس میں اب رقم ایک مسلمان دینا چاہتا ہے تو ہم اس میں اپنا سینہ کشادہ رکھیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا زکوٰۃ الفطر ادا ہی نہیں ہوا، بلکہ کہیں گے یہ افضل مفضول کا یعنی مسئلہ ہے. افضل یہی ہے کہ جنس کی صورت میں دیا جائے، اور مفضول یہ ہے یعنی جس میں جو افضل نہیں ہے بلکہ مفضول ہے کہ اگر کوئی پیسے کی صورت میں اس زکوٰۃ الفطر کو ادا کرے گا. واللہ اعلم. ساتھ میں ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہر مرتبہ دیکھی جاتی ہے، عید آتی ہے، رمضان، روزے، برکتیں، رحمتیں، مغفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتیں آتی ہیں، اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس کی قدر بھی کرتے ہیں. لیکن جو ہمارے آپس کے رشتے ہیں ان میں جو دوریاں آج سے 10 برس، 20 برس یا 15 برس یا پھر 2 برس، 1 برس پہلے ہوئی تھی، کچھ مہینے پہلے ہوئی تھی، آج بھی برقرار ہے. تو رمضان آتا ہے، روزے ہوتے ہیں، نمازیں ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن رشتے جوں کہ توں ویسے ہی کھٹاس میں پڑے رہتے ہیں اور دوریاں یوں ہی بنی رہتی ہے. کیا اسلام نے ان تمام تر چیزوں کو یعنی کہ رشتوں کی جو دوریاں ہوئی ہیں، غلط فہمیاں بڑھی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے خاندان اجڑے ہیں، کیا اس کے حوالے سے کچھ کہا ہے؟ ہاں بالکل، میں آپ کو یعنی اس سوال پہ بہت اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت ایک عظیم مسئلہ ہے اس وقت کے. اسلام نے بنیادی طور پر جو عید الفطر کا موقع رکھا ہے، یہ میں نے پہلے ہی عرض کیا، یوم اکل و شرب، مسلمان کے لیے کھانے پینے کا دن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں اس کو کہ جیسے علماء کرام فرماتے ہیں یوم مواسات، یہ ہمدردی کا دن.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن مسلمان کی زندگی میں رکھا ہے کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ کچھ ناراضگی ہے، وہ ناراضگی اب ختم ہونی چاہیے. تو بلکہ میں پرسنلی کہوں گا کہ اس کا جو بنیادی سبب ہے، جو مجھے اپنے تجربہ سے سمجھ آیا ہے، وہ یہی ہے کہ آج جو مادہ پرستی یعنی لوگوں میں آ گئی ہے، مٹیریلزم، کہ پیسے سے زیادہ محبت، تو اس چیز نے بہت یعنی رشتوں میں پھوٹ ڈالا ہے، رشتوں میں توڑ ڈالا ہے. اور اس میں انانیت کا بھی ایک مسئلہ ہے، جس کو ایگو کہتے ہیں. تو یہ چیز جو اس کے لیے جو ٹریننگ کورس ہوتا ہے وہ ماہ رمضان تھا. یعنی رمضان انسان کی زندگی میں نے عرض کیا ایک ٹریننگ کورس کی طرح آتا ہے، ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہوتا ہے مسلمان کے لیے. جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر رمضان سے پہلے کسی مسلمان کو کسی چیز میں کمی تھی، آپ یہی سمجھو کہ یعنی رشتوں میں فوڈ تھا اس مسلمان کو، تو یہ اس کے لیے ایک بیسٹ پلیٹ فارم تھا کہ یہ ایک پرمنٹ فرما بردار بن جائے، یہ ان برے عادتوں کو چھوڑ دے. لیکن چونکہ انسان جو ہے، انسان کا دل سخت ہو گیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الا فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. ایک انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، اگر وہ صحیح سالم رہے تو سارا جسم صحیح سالم رہتا ہے، اور اگر اس میں کوئی پھوٹ آ جائے تو سارا جسم خراب ہوتا ہے. خبردار وہ دل ہے. تو آج کل مسلمانوں کو تزکیہ کرنا چاہیے اس ماہ رمضان کے بعد، خاص کر اس عید پہ اپنا دل صاف کرے. یوم مواسات اس دن کو علماء کہتے ہیں کہ آج بہترین موقع ہے مسلمان کو، اگر اس کو کسی کے ساتھ ناراضگی ہے وہ ناراضگی ختم کرے. اور اسلام اس چیز پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان اسی کو کہتے ہیں جس کے زبان سے اور جس کے اعضاء سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. تو بنیادی طور پر میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام اس چیز پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ آپ اپنے معاملات سدھاریں. واللہ اعلم. بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے آپ نے، اور یہ یقینی ہے کہ رشتوں کی ان تمام تر دوریوں کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں بہت سارے راستے بتائے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ شخص مسلم ہو ہی نہیں سکتا جس کے زبان اور ہاتھ سے کوئی دوسرا مسلم محفوظ نہ رہے. یہ بہت بڑی بات ہے، اور بہت ہی جو حدیث آپ نے فرمایا یقیناً اس کے اوپر کافی زیادہ غور کرنا ضروری ہے، جس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل سکتی ہے. ایک چیز اور یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ ابھی حال فی الحال میں زیادہ تر، چونکہ ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے یہ تربیت کا مہینہ ہے اور اس کے بعد لیکن تربیت کا مہینہ گزر جائے گا، آنے والے ٹائم میں 11 مہینے تک مسجدوں سے دوریاں بڑھ جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ یا معاف کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتے، وہ والہانہ پن، محبت کا اظہار، یا وہ اپنی متانت کا اظہار اپنی جسم و جان سے، یا پھر ظاہری شکل سے اور لباس سے جو نظر آتا تھا، وہ رشتے بھی ختم ہو جائیں گے، اور ہمارے دن اسی طریقے سے چلنے لگیں گے جس طریقے سے ہمارے پرانے دور چلا کرتے تھے. تو میں چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے آپ بتائیں کچھ، کیونکہ رمضان گزر گیا تو اس کی رحمتیں، برکتیں، اور کیا نجات کا وہ تمام تر ذریعہ بھی ختم ہو گیا. میں اس میں بہت اہم علماء کے قول یہاں پہ بیان کروں گا مختصر انشاءاللہ تعالی. اور یہ بھی ایک قابل تحسین بات کہی آپ نے کہ رمضان میں مسلمان جو عمل میں بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر کوتاہیاں آ جاتی ہے. تو اس کے لیے ہمارے لیے جو رہنما اصول ہے، علماء فرماتے ہیں جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها، کہ ایک یعنی عمل کا جزا یہی ہے کہ اگر اس کو توفیق ملا اس نے اس کے بعد بھی عمل کیا. تو اس کے متعلق یعنی ابن رجب لطائف المعارف میں کعب رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں من صام رمضان وهو يحدث نفسه انه اذا افطر رمضان الا يعصي الله دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه انه اذا افطر رمضان عصى الله فصيامه مردود. ایک بہترین بات قعب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، ماہ رمضان میں عبادت کرتا ہے، ماہ رمضان میں اپنے رشتے صحیح سالم رکھتا ہے، لیکن یہ سمجھ کے کہ آج پاک مہینہ ہے، رمضان ختم ہوتے ہی میں پھر سے نافرمانیاں کروں گا، تو اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں فصیامہ مردود، اس کی جو روزے ہیں یہ اس کے منہ پہ پھینکی جاتی ہے. کیونکہ
اسلام میں ماہ رمضان کی بنیادی علت یعنی بنیادی ریزن جو ماہ رمضان کی ہے وہ یہی ہے کہ انسان سدھر جائے. جب انسان یہ سوچ کے عمل کرے کہ مجھے ماہ رمضان کے بعد پھر سے برے اعمال میں مبتلا ہونا ہے تو یہ تو ماہ رمضان کا مقصد ہی بے مقصد کرنا ہے. اور ایسے ہی بشر الحافی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے متعلق، فرماتے ہیں بئس القوم الذین لا یعرفون ربهم الا فی رمضان. بدترین قوم وہ ہے، بدترین اشخاص وہ ہے جو اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کی عبادت کرے لیکن صرف رمضان. حالانکہ رب کا قانون ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یعنی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے آپ مرنا نہیں، لیکن جب بھی مریں گے مسلمان مرنا. گویا ماہ رمضان عبادت کا شہر نہیں، عبادت کا مہینہ نہیں. ماہ رمضان میں عبادت کرنی ہے، لیکن ماہ رمضان ایک پلیٹ فارم ہے جو انسان کو عبادت کرنے کے لیے تیار کرے باقی 11 مہینے. یعنی ماہ رمضان اس لیے بار بار آتا ہے تاکہ مسلمانوں کو کوتاہیاں ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تو اس رمضان میں پھر سے ایمان کی تجدید ہو جائے، بار بار یہ انکوریج ہو جائے، حوصلہ افزائی ملے اس کو. اس لیے ماہ رمضان ہے. تو یہ بالکل میں کہوں گا احمقانہ پن ہے ان مسلمانوں کا جو ماہ رمضان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان عبادت کا شہر ہے اور اس رمضان ختم ہوتے ہی عبادت کی چھٹی